یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دن کے قیام کے لیے کتنے مزدوروں نے اپنی جان دی؟ کتنے کتنے گھنٹے انہیں کام کرنا پڑتا تھا؟ کس قدر انہیں امیر لوگوں کا ظلم و ستم برداشت کرنا پڑا اور آج بھی کیا جا رہا ہے۔ مزدور صرف وہ نہیں جو اینٹ اور گارے میں کام کرتا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے معاوضہ وصول کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں صرف غریب اور محنت کش کو ہی مزدور سمجھا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں جب صنعتی اور معاشی انقلاب آیا تو دو طرح کے طبقے پیدا ہوئے، ایک امیر اور دوسرا غریب تر غریب۔ امیر لوگوں نے فیکٹریاں لگائیں، ملیں لگائیں اور غریب لوگوں سے کام کروایا جاتا تھا۔ 18 گھنٹے وہ کام کرتے تھے اور اس کے بدلے میں معاوضہ اتنا کم تھا کہ وہ اپنا گزارا بمشکل کر سکتے تھے، اور اس قدر ظلم تھا کہ اگر کام کرتے ہوئے کوئی بیمار ہو جاتا تھا حادثاتی طور پر تو اس کا علاج بھی اسے خود کروانا پڑتا تھا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ کام کے دوران چھوٹے موٹے حادثات ہوتے رہتے ہیں، اور اس قدر ظلم تھا۔ کسان جو دن رات کھیتوں میں کام کرتا تھا، اس کے لیے کھانے کے لیے اچھی خوراک نہیں تھی، اور وہ مزدور جو کھڈیوں پر ہزاروں میٹر لمبے تھان کپڑے کے بناتے تھے، ان کے بیوی بچوں کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہ تھے۔ روس اور یورپ کے لوگوں نے احتجاج کیا اور بڑے ہی زور کے ساتھ اس تحریک کو کچل دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اس کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ ظلم بڑھا اور پھر اس کا اختتام کی طرف مزدوروں نے اب اس تحریک کو بڑے زور کے ساتھ پھر سے ابھارا، اور 1886 میں انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ ہم 16-18 گھنٹے کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم 8 گھنٹے کام کریں گے، اور ان کا یہ مقصد تھا، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے آرام اور 8 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ نعرہ بہت مقبول ہو گیا، تو بھی ان کی سنوائی نہ ہو رہی تھی، بلکہ اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور دنیا بھر سے تقریباً 2.5 لاکھ مزدوروں نے اس تحریک میں شمولیت کی، لیکن اس کی منظوری نہ دی گئی۔ مزدوروں نے ہڑتال کر دی، اور سرمایہ داروں کی طرف سے انہیں پوری پولیس کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ انہوں نے پولیس والوں کو پیسے سے خرید رکھا تھا، اور وہ ان کے سامنے اسلحے سے لیس کھڑے ہو گئے، اور 1-2 دن تک انتظار کیا اور اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بالآخر تیسرے دن انہوں نے مزدوروں پر گولیاں چلا دیں اور 4 مزدور انہوں نے ہلاک کر دیے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ پھر 4 مئی کو انہوں نے پھر اس بات پر کہ مزدوروں کی طرف سے ایک گرنیٹ ہماری طرف پھینکا گیا، جس سے ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا ہے اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، اور عدالت میں کرمنل کورٹ میں مقدمہ لے جایا گیا، لیکن کسی کو اپنی صفائی میں دینے کی کوئی اجازت نہ تھی۔ 5 لوگوں کو یعنی مزدوروں کو سزائے موت کا حکم دیا گیا، باقیوں کو قید میں داخل کر دیا، قیدی بنا دیا، اور 4 لوگوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اور ان 4 لوگوں نے جب وہ تختے پھانسی پر تھے، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ آپ ہمیں تو ہلاک کر رہے ہو، ہمیں تو مار رہے ہو، لیکن ہماری آواز کو نہیں دبا سکو گے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا، اور پھر 1889 میں انقلاب فرانس میں ایک تقریب میں حکام کو یہ تجویز دی گئی کہ ان کی برسی پر یہ حکم جاری کیا جائے کہ
سال میں جو یوم مئی کا دن ہے یہ مزدوروں کے دن سے منایا جائے، اور 8 گھنٹے کام کرنے کا قانون بنا دیا گیا۔ انہیں یونین کا مکمل تحفظ حاصل ہو گیا۔ ہفتے میں ایک چھٹی جو پہلے نہ تھی، ایک چھٹی بھی ہفتے میں الاؤ کر دی گئی، اور 1890 سے اب تک یہ مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔